السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. اچھا، تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کی قواعد. دیکھیے، نون ساکن اور تنوین کو جاننے کے بعد ہم جو ہے نا اس کے قواعد شروع کریں گے، اور یہ بہت ایزی ہے، اور یہ جو ہے نا تزئین اور تحسین تلاوت کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ مفید ہے. تو نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہے وہ 3 قسم کی ہے. ایک اظہار کے قواعد ہے، ایک ادغام کے قواعد ہے، اور ایک اخفاء کے قواعد ہیں. سلولی جو ہے نا ہم ایک ایک کو جو ہے نا انشاءاللہ بیان کریں گے. آج جو ہم قاعدہ بیان کریں گے وہ ہے اظہار کا قاعدہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اظہار ہوتا کیا ہے. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو جو ہے نا آپ ظاہر کر کے پڑھیں، غنہ بھی نہ کرے اس میں، اور نون ساکن اور تنوین کو جو ہے نا آپ ظاہر کر کے پڑھیں. اگزامپل میں جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ خوب سمجھ آ جائے گا. جو سب سے پہلا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف حلقی سے مراد وہ حروف ہے جو حلق یعنی تھروٹ، گلا سے ادا ہوتی ہے، رائٹ. اور جو ہے نا 29 الفابیٹس میں یہ صرف 6 حروف ہے جس کا تعلق جو ہے نا حلق یعنی تھروٹ کے ساتھ ہے. وہ ہے حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ. یہ 6 حروف ہے جس کو تجوید کی اصطلاح میں حروف حلقی کہتے ہیں. تو قاعدہ ایسا ہوا کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اس صورت میں نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اور اسی کو جو ہے نا اظہار کہتے ہیں. چلو میں کچھ اگزامپل جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو سب سے پہلا مثال ہے وہ ہے طیرن ابابیل. دیکھیے یہاں پر طیرن را پر جو ہے نا کون سا حرکت آیا ہے، اس پر جو ہے نا 2 زبر آئے ہیں، یعنی تنوین ہے، 2 زبر کا تنوین ہے. ابھی 2 زبر تنوین کے بعد جو لیٹر آیا ہے وہ ہے حمزہ، حمزہ، رائٹ. اور حمزہ چونکہ حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے تو ہم اس تنوین کو، اس 2 زبر کے تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی اس کا جو نون ساکن ہے، اس کی جو بیچ میں ساؤنڈ میں ہوتا ہے، پروننسیشن میں ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا ہم ظاہر کر کے بلا غنہ یعنی غنہ بھی نہیں کریں گے، اور جو تنوین ہے اس کو بھی ظاہر کریں گے. لائک دس طیرن ابابیل، غنہ نہیں کریں گے، لائک دس، اس طرح نہیں پڑھیں گے طیرن ابابیل. یہ غلط پروننسیشن ہوگا، اور یہ جو ہے نا تجوید کے اعتبار سے غلطی ہوگی. تو یہاں پر 2 زبر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا ہے، وہ ہے حمزہ، تو اس لیے یہاں اس 2 زبر تنوین میں غنہ نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ مثال ہے نار حامیہ. یہاں پر جو را پر کیا آیا ہے، 2 پیش. یہ 2 پیش کا تنوین ہے. 2 پیش تنوین کے بعد کون سا لیٹر آیا ہے، کون سا حرف آیا ہے، وہ ہے ح. اور آپ کو پتہ ہے کہ ح بھی حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے، تو اس 2 پیش تنوین میں بھی غنہ نہیں ہوگا، رائٹ. اس طرح نہیں ہوگا نار حامیہ، یہ غلط ہوگا. غنہ ہم اس میں نہیں کریں گے، اس طرح پڑھیں گے نار حامیہ. اگر کوئی پوچھے کہ یہاں پر آپ نے غنہ کیوں نہیں کیا، تو آپ اس کا جواب میں کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے نا 2 پیش تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا ہے، وہ ہے ح. اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا کوئی لیٹر آ جائے تو وہاں پر جو ہے نا ہم غنہ نہیں کرتے، رائٹ. نیکسٹ مثال ہے نون ساکن کا لمن خشیہ. لمن میں دیکھیے نون ساکن ہے. نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم کا سائن ہو، سکون کا سائن ہو. تو من میں جو نون ہے اس کے اوپر سکون کا سائن ہے، اس کو کہتے ہیں نون ساکن. ابھی دیکھیے نون ساکن کے بعد جو لیٹر آیا ہے وہ کیا ہے، وہ ہے خ. آپ کو یاد ہوگا کہ حروف حلقی میں سے خ بھی ایک حرف ہے. حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ، رائٹ. تو قاعدہ کے مطابق جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم غنہ نہیں کرتے، تو اس لیے یہاں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. اس طرح پڑھیں گے لمن خشیہ، لمن خشیہ، اس طرح نہیں پڑھیں گے. نون میں اخفاء نہیں کریں گے، نون کو جو ہے نا ہائیڈ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو جو ہے نا ایکسپلور کریں گے، اور نون کو جو ہے نا ہم اس میں اظہار کریں گے، اس کو ظاہر کریں گے.
لیمن خشیہ، لیمن خشیہ، نون جو ہے نا ادائیگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ نیکسٹ مثال، من غیرہ، من غیرہ، یا وقف کے ساتھ جو ہے اس طرح پڑھیں گے من غیرہ۔ یہاں پر جو نون ساکن ہے اس کے بعد جو لیٹر آیا ہے وہ ہے غین، اور غین بھی جو ہے نا حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا، اور نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اظہار والا قاعدہ۔ من غیر، یہاں جو نون ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، مطلب آپ کو سنائی دے رہا ہے کہ مطلب نون بھی یہاں پر جو ہے نا ادا ہوتا ہے۔ من غیر، یومئذ علیہا، ذن، ذن کے نیچے دو زیر کا تنوین ہے، اور اس کے بعد جو لیٹر آیا ہے وہ ہے عین، تو تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے عین، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ من ہو، یہاں پر جو ہے نا من ہو، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا ایک لیٹر آیا ہے ہا، تو یہاں پر بھی اس میں غنہ نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا من ہو، یہ غلطی ہوگی، من ہو یہ کریکٹ ہوگا۔ من عین، یہاں پر نون ساکن کے بعد جو لیٹر آیا ہے وہ ہے عین، اور عین بھی حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ من عین، نن کے نیچے دیکھیں، نن کے نیچے دو زیر کا تنوین ہے، اور اس کے بعد جو لیٹر آیا ہے وہ ہے حمزہ، تو یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، قاعدے کے مطابق۔ کفواً احد، کفواً احد یہ غلطی ہوگی، کریکٹ پروننسیشن کیا ہے؟ کفواً احد، ون میں غنہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو تنوین ہے، دیکھیے ایک بات ذہن میں یاد رکھیں کہ جو غنّے کا جو تعلق ہے وہ تین چیزوں کے ساتھ ہے، میم ساکن، نون ساکن اینڈ تنوین۔ یہاں پر چونکہ جو پچھلے لیسن میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے متعلق کچھ کہا تھا، تو اس لیے جو ہے میں نے یہاں جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا ہے، بعد میں ہم انشاءاللہ میم ساکن کے جو قواعد ہیں وہ بھی بیان کریں گے، لیکن ابھی کے لیے رائٹ ناؤ ہم صرف جو ہے نون ساکن اور تنوین کی قاعدے جو ہے نا سیکھیں گے۔ تو یہاں پر دو زبر کا جو تنوین ہے اس کے بعد بھی حروف حلقی کا ایک لیٹر آیا ہے وہ ہے حمزہ، تو لہٰذا یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو اور مثال ہے، فمن عفی من اخیہ، من اذن، کتاب، بن میں دیکھیے دو پیش تنوین کے بعد ہا آیا ہے، تو یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا۔ عذاب، دو تنوین کے پاس غین آیا ہے، ٹھیک ہے، دو پیش تنوین کے بعد غین آیا ہے، تو یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حاسدین، دو زیر تنوین کے بعد جو ہے نا حمزہ آیا ہے، تو یہاں بھی جو ہے نا غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بھی دو زیر تنوین کے بعد حروف حلقی کا ایک لیٹر آیا ہے وہ ہے حمزہ۔ تو اسی طرح سارے قرآن میں جو ہے نا جب آپ پریکٹس کریں گے اور اس کو جو ہے نا مطلب زیادہ ایلابوریٹ کریں گے اس قاعدہ کو، تو پھر جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ ایک جو ہے نا بیسک غلطی ہے، یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کو ہم تجوید کی اصطلاح میں لحن خفی کہتے ہیں، اس سے تو معنی میں کوئی تغییر نہیں پایا جاتا، مطلب معنی جو ہے نا نہیں بدل جاتا، لیکن اتنا ہے کہ قرآن کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے نا ہم خیال کریں گے، اور جو حسن ہے قرآن کا وہ جو ہے نا وہ بھی باقی رہیں گے، رائٹ۔ تو ہوپ یو انشاءاللہ یو ول لرن اٹ ویری ایزلی، اور انشاءاللہ آگے جو ہے نا ہم جو دوسری قواعد ہے ادغام اور اخفاء کے جو قواعد ہے وہ بھی ساتھ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔